ہمارے ہاں سود کی آئے دن نئی ورائٹی آتی، اس کا میک اپ کر کے فیشل فوشل کر کے فاؤنڈیشن لگا کے لپسٹک لگا کے اس کا نیا اس کے اوپر کور چڑھا کے نئی پیکنگ کر کے نئے فارمولے کے ساتھ پچھلا ڈیزائن لوگوں کو سمجھتے سال ڈیڑھ لگ جاتا ہے، مسئلے پوچھتے اے دسیو کنجے او دسیو کنجے، کوئی بتا دیتا ہے کوئی پوچھ لیتا ہے کوئی داؤ لگاتا رہتا ہے اور اینڈ میں جا کے کہتا ہے مینوں نہ اصلے دا پتہ ہی نہیں لگا۔ ہن تیری صلاح دے مطابق تیرے پیسے پورے ہو گئے، ہن لگ بھی جائے تے کیڑا مسئلہ ہے؟ تو وہ تو اپنے کسی چکر میں تھے نا۔ سبحان اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو چیزیں ہمیں سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری کہ شک و شبے والا کام ہے، معاشی ڈیزائن ہے اور ہم نے اس میں پنگا لے لیا۔ اب ہو سکتا ہے 4 دن ہمیں کمائیاں ملیں، اس طرح کی اسکیمیں بڑی لانچ ہوئی، ہو سکتا ہے 4 دن کمائیاں ملیں، لیکن چند دن گزرتے ہیں جب پھر ریورس گیئر لگتا ہے نا تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ بندہ مڑ کے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ میری مشین میں قمیض پھنسی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ساڑی گوتی قابو آ گئی، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کدھر سے لپیٹا جا رہا ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہون مینوں پتہ لگتا پیا ہے، مینوں کسی نے ادوں دسیا سی کام ٹھیک نہیں سی لیکن میں بس دھیان نہیں کیتا، ہون پھر میرا دھیان سمجھ نہیں آن ڈیا کدھر کرے۔ اب کیا ہے، لینے والے ساڑھے پیسے کڈو ہمیں دے دو، کیوں بھائی مسئلہ یہ تھا مسئلہ وہ تھا، اب مسئلہ جو بھی تھا اب ہماری عزت خطرے میں پڑ گئی، لینے والے پیچھے چڑھے ہیں، دینے والا دے نہیں سکتا، ایمان کا کیا نقصان ہوا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اب جو اس کی عزت رول رہی ہے یہ تو بندے دیکھ رہے ہیں، یہ تو سوسائٹی دیکھتی، معاشرہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین کریں ہماری بچت اسی میں ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ جس بندے نے شک و شبہ والے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا اس نے 2 کارنامے سر انجام دیے، اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی، اور فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، جو شبہات میں داخل ہونے سے نہ بچا، داخل ہو گیا، وقع فی الحرام، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے حرام میں داخل ہو گیا۔ اور مثال آپ نے کیا دی؟ آپ نے فرمایا جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی، اسپیشل ایریا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھی اس ایریے میں کسی دوسرے کے جانور نہ چریں، یہ میرے لیے اسپیشل، لیکن آپ بکریاں اس چراگاہ کے کنارے پر لے جاتے ہو کہ نہیں میں قریب چراؤں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین ممکن ہے جب آپ باؤنڈری پر پہنچ جاؤ پھر وہ باؤنڈری سے آگے منہ ماریں۔ میں نے خود بکریاں چرائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی ہے 100% کنفرم ہے، بکریاں قابو آتی کوئی نہیں۔ جب آپ بنے لے کے چلتے ہیں نا 15-20 بکریاں بھی کیوں نہ ہو تو یہ قابو کوئی نہیں آتی، جب تک آپ نے قریب پہنچنا ہے اتنی دیر میں یہ منہ مار جاتی ہیں، یہ ان کی بریک کوئی نہیں لگتی۔ اب آپ نے رسک لیا کیوں ہے؟ آپ باؤنڈری پر چڑھ کے کہیں کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں، اب نہیں ہونا۔ ہاں ایک گیپ رکھتے، ایک دوری رکھتے، پتہ ہوتا کہ 100 فٹ 200 فٹ میری بکریاں میرا ریوڑ دوسرے کی چراگاہ سے دور ہے تو آپ کو صاف نظر آتا ہے گیپ ہے درمیان میں، کوئی رسک نہیں، تو آپ کو پھر چراگاہ کے مالک سے بھی سننی نہ ہی پڑتی، شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ لیکن اب بالکل بننے پر چلا رہے ہو، بننے پر تو بچہ سیدھا نہیں چلتا، 15-20 بکریاں کہاں سیدھی چلیں گی، انہوں نے دائیں بائیں پنگا لینا ہی لینا، اور پھر جو ریاکشن آئے گا وہ معاشرہ بھی دیکھتا ہے اور بندہ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ کیا کیا ایک چیز۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس دور میں سود کے جتنے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں، صرف ہم اپنی خواہشوں کو لگام دے لیں تو کوئی مشکوک سکیم ہمیں شکار نہیں کر سکے۔ کام خراب اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود ہی مفتی ہوتے، خود ہی جج ہوتے، خود ہی معیشت دان ہوتے اور اندر کھاتے دلیل نہیں ہوتی، اندر خواہش کا منہ زور گھوڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کسی طرح انہوں جائز قرار دے لو، کسی طرح، وہ پھر اپنے اندر ہی جائز قرار دے لیتا ہے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کسی سے۔ میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے میں
جتنے حرام ذرائع مشکوک ہیں ان سے بچیں گے، عزت بھی بچے گی، انشاءاللہ ایمان بھی بچے گا۔